رمضان 5 عمل اور 5 ارکان کے مجموعہ کا نام ہے۔ سب سے پہلا عمل جو شروع ہوتا ہے رمضان شریف کے چاند دیکھنے سے شوال کے چاند دیکھنے تک جو جاری رہنے والا عمل ہے وہ عمل ہے تراویح۔ تراویح کی نماز ساری امت کے اوپر سنت مؤکدہ ہے۔ کیا ہے؟ سنت مؤکدہ ہے۔ اور تراویح کی جماعت یہ سنت ہے۔ ایک تراویح ہے اور اس میں احکام کتنے ہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں، بخاری شریف اور مشکات اور مسلم اس طریقے کی صحاح ستہ کی بیشتر کتابوں نے اس روایت کو نقل کی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے میں صحابہ کرام کو مسجد نبوی میں اکٹھا یعنی جمع ہونے کا حکم فرمایا۔ صحابہ کرام تشریف لے آئے اور آپ نے نماز تراویح پڑھی۔ جب یہ بات دیگر صحابہ کرام تک پہنچی تو جو مسجد نبوی کے دور دراز کے رہنے والے تھے وہ صحابہ کرام بھی دوسرے دن پہنچ گئے۔ پھر آپ نے نماز تراویح کی امامت فرمائی۔ اب یہ حضرات جو گئے تو شدہ بات پھیلتی چلی گئی، تو مدینہ المنورہ کے پڑوس کی جو چھوٹی چھوٹی مسلم بستیاں تھیں وہاں تک جب یہ بات پہنچی تو وہاں کے بھی لوگ آنا شروع کر دیے اور مجمع کافی اس وقت کے لحاظ سے کافی بڑا مجمع ہوا۔ آقا رحمت نے پردے کو ہٹایا اور مسجد نبوی کا دیکھا، آپ تشریف نہیں لے گئے، آپ تشریف نہیں لے گئے۔ صحابہ کرام نے نماز تراویح ادا کیا۔ دوسرے دن ہو کر کے آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے انتظام، تمہارے اہتمام اور تمہاری لگن کو دیکھ کر کے مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ کہیں تراویح کی نماز تم لوگ اپنے اوپر فرض نہ کر لو۔ کیا نہ کر لو؟ فرض نہ کر لو۔ کتنا بڑا احسان میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اس وجہ سے مجھے کوئی چیز مانے نہیں تھی، میں تمہارے درمیان آ سکتا تھا لیکن میرا آنا شہادت ہو جاتی۔ تو اسی وجہ کر تراویح کی جماعت، تراویح کی نماز سنت مؤکدہ ہے۔ تاکید اور پابندی کے ساتھ تراویح کو پڑھنا اور جماعت کے ساتھ تراویح پڑھنا یہ صرف اور صرف سنت ہے۔ اب اس طرح تراویح میں تیسرا کریکٹر جو سامنے آتا ہے وہ یہ ہے، ہمارے معاشرے کے اندر دو طرح کی تراویح، ختم قرآن کی تراویح اور دوسری سورت۔ تو ان دونوں تراویحوں کے مقابلے میں افضل اور بہتر قرار دیا گیا کہ ختم قرآن کی تراویح، ختم قرآن کی تراویح پڑھی جائے جس میں مکمل قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو، اس میں پڑھا جائے۔ لیکن آج معاشرے کے اندر یہ فساد، یہ بگاڑ پیدا ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ تراویح کی روحانیت سے ہم اور آپ محروم ہو گئے کہ لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ 6 دن 1 ہفتے کی تراویح رکھ کر کے کسی تیز فراٹے دار حافظ ریل کو رکھ کر کے اور 1 ہفتے کی ختم کر دیا، اس کے بعد وہ دوبارہ تراویح تو دور کی بات ہے عشاء کی نماز نہیں۔ یہ میرا تجربہ ہے، اگر آپ کو تکلیف ہو رہی ہو تو للہ مجھے معاف کریں، لیکن جو میرا تجربہ ہے میں اس کو پیش کروں۔ میں نے آنکھوں نے جو دیکھا ہماری امت کے حال کو وہ میں آپ کو نہایت ہی درد اور دکھ کے ساتھ آپ کے سامنے تو نہیں نوجوانوں، تراویح آپ کے لیے سنت مؤکدہ۔ جس وقت چاند آپ نے دیکھا اس وقت سے لے کر کے یہ سنت پابندی کے ساتھ آپ کو ادا کرنی ہے جب تک کہ عید کا چاند نظر نہ آ جائے۔ یہ پہلا عمل۔ اور دوسرا عمل جو فرض ہے
وہ ہے روزہ۔ قرآن مقدس نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا جیسا کہ پچھلی امتوں پر فرض کیا گیا، لعلکم تتقون، شاید اس روزے کے بدلے میں تم پرہیزگار بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، اللہ کا خوف تمہارے سینے کے اندر پیدا ہو۔ تو اس وجہ کر روزہ فرض۔ یہ دوسرا عمل، اصطلاح شریعت کے اندر کھانے پینے اور جن چیزوں کی لوگوں کو عادتیں ہوتی ہیں، جس کو نشہ کہتے ہیں، کسی کو پان، کسی کو کھینی، کسی کو گل، خوراک، مختلف قسم کی عادتیں ہیں، ان چیزوں سے خود کو باز رکھنے کا نام روزہ ہے۔ یہ شریعت ہے، اور شریعت کی اصطلاح میں جسم کے ایک ایک حصے کو، ایک ایک عضو کو، ایک ایک پارٹس کو ان چیزوں سے باز رکھنا، ان چیزوں سے روک لینا جن چیزوں کی اسلام نے ممانعت کیا ہے، ان تمام ممنوعات چیزوں سے جسم کے ایک ایک حصے کو روک لینے کا نام اصطلاح شریعت میں روزہ کا ہے۔ آج کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارا اور روزہ لغت کے اعتبار سے پورا ہو رہا ہے یا اصطلاح شریعت کے اعتبار سے۔ جب ہم اور آپ اپنے گریباں میں جھانکیں گے رزلٹ ملتے ہیں، اس کو کسی کے رزلٹ دکھلانے کی ضرورت نہیں۔ تو یہ دوسرا عمل جو ہے وہ رمضان کا ہے، وہ روزہ۔ اور تیسرا عمل جو ہے وہ صدقہ فطر ہے۔ آج صدقہ فطر کے اندر جس طریقے کے معاملات ہماری قوم صدقہ فطر تو نکال رہی ہے، لیکن نکالنے کا انداز وہ نہیں ہے جس مقصد کے تحت اسلام نے اپنے ماننے والوں کے اوپر صدقہ فطر واجب کیا۔ صدقہ فطر دراصل اسلام نے کیوں واجب کیا؟ حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ اسلام ایک سوسائٹی ہے، ایک معاشرہ ہے، ایک جماعت ہے، اور جماعت کے اندر صحت مند بھی ہوتے ہیں، طاقتور بھی ہوتے ہیں، بوڑھے بھی ہوتے ہیں، ضعیف بھی ہوتے ہیں، کمزور بھی ہوتے ہیں۔ تو اسلام کے اندر جو کمزور طبقہ ہے معاشی کے اعتبار سے، روزگار کے اعتبار سے، جن کا سورس آف انکم نہ کے برابر ہے، تو آقا رحمت کی سنت ہے آج کے دن اچھے کپڑے پہننا، آج کے دن میٹھی چیزوں کا کھانا، آج کے دن عطر لگانا، آج کے دن سرما استعمال کرنا۔ یہ سب آقا کی سنت ہے، گویا کہ سجنا دھجنا اپنی حیثیت کے مطابق۔ تو جس کا سورس آف انکم نیل ہوگا وہ آپ کی خوشی میں شامل ہوگا۔ تو بیچارہ غریب کہاں سے عمدہ کپڑا ہے؟ وہ بیچارہ غریب کہاں سے عطر اور سرمے کا استعمال کرے گا؟ وہ غریب کہاں سے میٹھی چیز اپنے گھر کے اندر؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کے بچے آپ کے بچے کے عمدہ کپڑے کو دیکھ کر کے ترسیں گے، تڑپیں گے، مایوس ہوں گے۔ اور جب بچہ ترستا ہے، تڑپتا ہے، تو والدین کے دل کے اوپر سانپ لوٹتا ہے۔ غلط کہہ رہا ہوں؟ یہ انسانی فطرت ہے۔ تو آقا رحمت سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محتاجی کو دور کرنے کے لیے اپنے صاحب ثروت امتیوں کے اوپر صدقہ فطر کو واجب کیا، تاکہ اس صدقہ فطر کے رقم سے وہ سورس آف انکم میں جو مائنس ہے وہ بھی ہمارے اور آپ کے شانہ بشانہ خوشیوں کے اندر وہ شامل ہو سکے۔ لیکن آج ہم کسی ایک انسان کو اتنی رقم دے رہے ہیں جس سے وہ سفیشینٹ ہو سکے،
نہیں، ہم 10 کا نوٹ بجا کر کے اور یہاں درگاہ شریف سے لے کر کے جناتی مسجد تک اور جہاں جہاں ان لوگوں کا لال مسجد تک، ادھر ٹالی کھولا مسجد تک، جہاں جہاں ان لوگوں کا بیٹھک ہوتا ہے، 10 کا نوٹ لے کر کے اور سب کی جھولی میں دیتے جاتے ہیں اور ایک بچہ پیچھے سے ویڈیو بنا۔ یہ ہے صدقے فطر کی ادائیگی کا طریقہ ہمارے معاشرے میں۔ آپ کے 10 روپیہ دے دینے سے کیا اس گھر کی عید ہو رہی ہے؟ آپ کے 10 روپیہ دے دینے سے اس کی بچے کی خوشی اس عید میں واپس آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی۔ اسلام نے تو مساوات کے لیے، اسلام نے تو مایوسی کو دور کرنے کے لیے، اسلام نے باپ کو تڑپنے سے بچانے کے لیے، اسلام نے ایک ننھے منھے معصوم کو آپ کے معصوموں کے شانہ بشانہ خوشی منانے کے لیے آپ کے اوپر صدقے فطر واجب کیا تھا، جس کو آپ نے پیشہ وارانہ انداز بنا دیا۔ تو اس وجہ کر صدقے فطر کا افضل اور بہتر طریقہ یہ ہے، آپ اپنے اڑوس میں، اپنے پڑوس میں، اپنی بلڈنگ میں، اپنے جاننے والوں میں، اپنے شناسہ والوں میں آپ خود لیں، خبر لیں۔ بہت سارے ایسے غریب ہیں جو زمین جن کا زندہ ہے، وہ رات میں پانی پی کے سو جاتے ہیں لیکن زبان نہیں کھولتے۔ آپ اپنے صدقے فطر کی رقم کو ان جگہوں پر پہنچائیں، ان زمیندار لوگوں کو دے دیں تاکہ آج کی عید کی خوشی میں آپ کے ساتھ وہ خوشیوں کے ساتھ شریک ہو سکیں۔ یہی مصلحت تھی صدقے فطر کو واجب کرنے کی۔ تو یہ تیسرا عمل جو ہے وہ صدقے فطر کا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے فرمایا کہ سب سے افضل ہے جتنا پہلے تم ادا کرو۔ اگر کسی ٹیکنیکل پریشانی حجت کی وجہ کر ایسا نہیں کر سکے تو کم از کم آخری حکم ہے کہ عیدگاہ کی نماز کے لیے نکلنے سے قبل تم صدقے فطر کو ادا کرو، اس کے بعد عیدگاہ میں قدم رکھو۔ لیکن آج معاشرے میں کیا ہوتا ہے، امام صاحب کے لیے جو کلیکشن ہوتا ہے، لوگ اس رومال کے اندر فطر کا پیسہ ڈالتے ہیں۔ اگر آپ نے ایسا کیا، کمیٹی کے لوگ تو انجام وہ تو دے دیے، صدقے فطر آپ کی ادا نہیں ہوگی، اس لیے کہ صدقے فطر کے لیے غربا، یتامہ، مساکین، محتاج کی شرط لگا دیا ہے اسلام نے، اور جو امام آپ کے سامنے کھڑا ہے وہ محتاج نہیں، پیسے کم پا رہا ہے لیکن وہ محتاج نہیں ہے، لہذا اگر اس کے رومال میں آپ نے صدقے فطر کی رقم ڈال دیا، صدقے فطر آپ کی واجب ادائیگی نہیں ہو پائے، اس کا ہمیشہ خیال رکھیں۔ تو یہ رمضان شریف کا یہ تیسرا عمل ہے۔ اور چوتھا عمل جو ہے وہ ہے اعتکاف۔ کیا ہے؟ اعتکاف۔ اعتکاف کہتے ہیں رمضان المبارک کی 20 تاریخ کی عصر کی نماز سے عید کے چاند دیکھنے تک ایسی جماعت، ایسی مسجد میں قیام کرنا، ایسی مسجد میں ٹھہرنا جس مسجد میں 5 وقتہ جماعت ہوتی ہے۔ یہی اعتکاف جو ہے ساری امت کے اوپر سنت مؤکدہ علی الکفایہ، جس طریقے سے سنت مؤکدہ علی الکفایہ مردوں کے اوپر ہے، تو مردوں کے لیے حکم ہوا کہ ایسی مسجد میں تم 20 تاریخ کی عصر کی نماز سے، یعنی افطار آپ کو وہاں کرنی ہے، 20 تاریخ کی عصر کی نماز سے لے کر کے عید کے چاند نظر آنے تک ایسی مسجد میں ٹھہرنا، جا کر کے قیام کرنا جس مسجد میں 5 وقت کی نماز ہوتی ہے، یہ مردوں کے لیے۔ اور عورتیں اگر اعتکاف کرنا چاہیں تو عورتوں کے تعلق سے یہ حکم ہے کہ اگر ان کے مزاج کے اندر ہے کہ ہمیں اس سال اعتکاف میں بیٹھنا ہے تو وہ رمضان سے قبل ایک جگہ فکس کر لیں، متعین کر لیں، نماز پڑھیں، 5 وقت وہ نماز وہیں پڑھیں، اور اس کے بعد وہ اعتکاف کی نیت سے اسی جگہ پر وہ اعتکاف کریں جتنا ہمیں اور آپ کو مسجد میں ٹھہرنے کا اعتکاف کا ثواب ملے گا، اتنا ہی ثواب اللہ تبارک تعالیٰ انہیں بھی عطا کریں گے۔
روایات کے اندر آتا ہے کہ ایک اعتکاف کرنے والا جب اعتکاف مکمل کر کے مسجد سے نکلتا ہے تو وہ رب کی نگاہ میں ایسا ہو جاتا ہے کہ آج وہ ماں کے شکم میں سے پیدا ہوا، گویا اس کے پچھلے سارے گناہ رب کائنات سے معاف کر دیتے ہیں۔ یہ چوتھا عمل اس مہینے کا ہے اعتکاف۔ اور پانچواں عمل جو ہے وہ ہے شب قدر۔ قرآن مقدس نے اعلان کیا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ اے میرے بندو، میں نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں، یعنی قدر والی رات، منزلت والی رات، مرتبے والی رات میں نے اسے اتارا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور تمہیں کیا خبر ہے کہ یہ قدر و منزلت والی رات ہے کیا؟ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، کہ یہ ایسی رات ہے جو 1000 راتوں پر 1000 راتوں سے بہتر اور افضل ہے۔ گویا کہ آج کی رات میں اگر کوئی ایک بار اللہ کا نام لیتا ہے تو گویا کہ اسے 1000 رات میں 1000 بار اللہ کا نام لینے کے برابر اجر و ثواب ملے گا۔ اب چونکہ وقت کم ہے تو بہرکیف یہ جو پانچواں عمل ہے یہ ہے ایک شب قدر۔ اور قدر کے تعلق سے آقا رحمت نے ارشاد فرمایا کہ یہ 5 راتیں ہیں۔ قدر کی رات ایک ہی لیکن 5 راتیں ہیں۔ تو اب آپ کہیں گے کہ پھر 5 راتیں، تو دراصل صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، بنی اسرائیل کی عمریں 300، 350، 500، 550 ہوا کرتی تھی، اور آپ فرماتے ہیں یکون امتی بین 70 و 60، کہ میری امت کی عمریں 60 سے 70 سال ہوں گی۔ تو یا رسول اللہ، نیکی میں تو وہ لوگ آگے بڑھ جائیں گے، 300، 500، 550 سال کی عمر، ہماری عمر 60-70 سال ہے، تو ان کے پاس نیکیوں کا پہاڑ ہوگا قیامت کے دن، اور میرے پاس تو کچھ نہیں ہوگا۔ تو آقا رحمت نے ارشاد فرمایا کہ پچھلی امتوں کو یہ برکت کی رات نہیں دی گئی، یہ رب کائنات نے میری امت کو 1000 راتوں سے بہتر رات عطا کر کے پچھلی امتوں کی عبادت کے برابر عبادت کا ثواب عطا کرنا چاہ رہا ہے۔ یہ ہے شب قدر کی رات۔ تو شب قدر کی 5 راتیں ہیں، 25، 26، 27، 29۔ یہ 5 راتوں میں سے آقا رحمت ارشاد فرماتے ہیں ہے ایک ہی رات، لیکن جسے مجھ سے محبت ہوگی، اس رات کو پانے کے لیے، اس رات کو ڈھونڈنے کے لیے، اس رات کو حاصل کرنے کے لیے وہ 5 رات اللہ کے سامنے اپنی بندگی کو پیش کرے گا۔ لہٰذا ایک شب قدر کی تلاش میں وہ 5 رات اللہ کی عبادت میں وہ مشغول ہوگا۔ تو یہی انہی 5 اعمال، انہی 5 ارکان، انہی 5 کردار کا نام ماہ رمضان ہے۔